ان دلائل کے بعد غیر مقلدین کا ڈھکوسلا سماعت فرمائیں۔ غیر مقلدین کا معروف ڈھکوسلا یہ ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو آپ کہتے ہیں 3 طلاق ہے، اور اگر نکاح کے وقت 3 مرتبہ قبول کرے تو آپ کہتے ہیں 1 نکاح ہے۔ اگر آدمی وقت نکاح بیوی کو 3 بار قبول کرے تو کہتے ہیں کتنے نکاح ہیں؟ 1 نکاح ہے، اور 3 بار طلاق دے تو کہتے ہیں کتنی طلاقیں ہیں؟ جی 3۔ اب کہتے ہیں جب 3 مرتبہ طلاق دینا 3 طلاق ہے تو پھر 3 مرتبہ قبول کرنے میں 3 نکاح ہونے چاہیے، اور اگر 3 مرتبہ قبل تو کہنے میں 1 نکاح ہوتا ہے تو 3 مرتبہ طلق تو کہنے میں بھی 1 طلاق ہونی چاہیے۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں قیاس مال فارق ہے۔ مولویت کی زبان میں قیاس مال فارق ہے۔ عوام کو سمجھاتے ہیں کہ نکاح اور طلاق میں فرق ہے۔ فارق کا معنی سمجھ گئے؟ مولویت کی زبان میں کہیں گے قیاس مال فارق ہے، اور عوام کی زبان میں کہیں گے نکاح اور طلاق میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ سمجھیں، نکاح اس وقت ہوگا کہ جب آدمی قبل تو کہے اور عورت اجازت دے، عورت خود کو پیش کرے، عورت یا عورت کا وکیل عورت پیش کرے اور یہ قبل تو کہے، لیکن طلاق کے لیے آدمی کا طلاق تو کہنا کافی ہے، عورت کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو نکاح تب ہوگا جب فریقین کی رضامندی ہو، اور طلاق میں فریقین کی رضامندی ضروری نہیں۔ ایک فریق صرف مرد کہتے تجھے طلاق دی ہے، عورت راضی ہو تب بھی طلاق ہے، عورت راضی نہ ہو تب بھی طلاق۔ نمبر 2، نکاح اس وقت ہوتا ہے جب 2 گواہ موجود ہو، اور طلاق کے لیے 2 گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ نمبر 3، نکاح میں اعلان شرط ہے اور طلاق میں اعلان شرط نہیں۔ نمبر 4، نکاح میں خطبہ مسنون ہے اور طلاق میں کوئی خطبہ مسنون نہیں۔ نکاح کے بعد نمبر 5، نکاح کے بعد ولیمہ مسنون ہے اور طلاق کے بعد کسی قسم کی کوئی ایسی سنت موجود نہیں ہے کہ آدمی غم منائے یا خوشی کا اظہار کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اچھا نمبر 6 سمجھیں، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، اس میں عورت کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اور اگلی بات سمجھے 7ویں، کہ جس پہ غیر مقلدین کہا دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں، وہ بات کون سی ہے؟ کہ نکاح میں تو ایک ہی نکاح ہوتا ہے، لیکن طلاق میں 1 طلاق بھی ہے، 2 طلاق بھی ہیں، اور 3 طلاق بھی ہیں۔ طلاق کے بارے میں تقسیم موجود ہے کہ دیکھیں یہ طلاق ایسی ہے، اتنی بار دے گا تو 1 ہوگی، اتنی بار دے گا تو 2 ہوگی، اتنی بار دے گا تو 1 ہوگی۔ لیکن نکاح کے بارے میں قطع یہ نہیں ہے، اگر نکاح 1 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا، 2 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا، 3 بار قبول کیا تو ایسے ہوگا۔ طلاق میں تو ہے یہ طلاق احسن ہے، یہ طلاق حسن ہے، یہ طلاق بدی ہے، یہ طلاق بائنہ ہے، یہ طلاق مغلظہ ہے، لیکن نکاح کے اندر کوئی نہیں، یہ نکاح مسنون ہے، یہ مسنون مبارک ہے، ایسی بات کچھ نہیں۔ نکاح 1 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے، اور 2 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے، اور 3 بار قبول کرے تب بھی مسنون ہوتا ہے۔ اور 8ویں اور آخری بات تمہیں نکاح اور طلاق کے بارے میں اچھی طرح سمجھیں۔ ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ 1 مہینے میں نکاح کرے اور اگلے طہر میں پھر نکاح کر لے، اگلے طہر میں پھر نکاح کر لے تو نکاح 3 ہوں گے یا 1 ہوں گے؟ اگر 1 مجلس میں 3 مرتبہ قبل تو گئے تو 1 نکاح۔ آپ نے اس پر قیاس کیا کہ 1 مجلس میں 3 بار طلاق دے تو 1 طلاق۔ ہم کہتے ہیں اگر مجلس بدل کر کئی بار قبول کرے تو پھر 1 نکاح یا کئی؟ وہ کہیں گے جی 1۔ تو ہم نے کہا کئی مجلسوں میں اگر 3 طلاقیں دے تو پھر 1 یا 3؟ پھر وہ بھی کہتے ہیں 3۔ تو ہم نے کہا جب 3 مجلسوں میں 3 بار قبل تو کہے نکاح 1 ہوتا ہے، تو 3 مجلسوں میں 3 بار طلاق تو کہے، تو جواب آپ دیں پھر 3 طلاق کیوں ہوتی ہیں، پھر آپ 1 کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ آ گئی؟ 1 مجلس میں 3 بار طلاق تو کہہ دے تو غیر مقلد کہتے ہیں 1 طلاق۔ دلیل کیا ہے؟ 1 مجلس میں 3 بار قبل تو کہہ رہے تو 1 نکاح۔ اس پر ہمارا اسی طرح کا سوال یہ ہے، اگر 3 مجلسوں میں 3 بار قبل تو کہہ دے تو کہتے ہیں 1 نکاح۔ ہم کہتے ہیں 3 مجالس میں 3 بار طلاق تو کہہ دے، اب طلاقیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں جی 3۔ تو ہم نے کہا 1 مجلس میں 3 مرتبہ قبل تو کہنے سے 1 نکاح۔ اس پر تمہارا اعتراض یہ تھا
کہ 3 بار طلق تو کہنے سے 3 طلاقیں کیوں ہیں؟ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر 3 مجالس میں آدمی طلق تو کہے تو 3 طلاقیں، تو 3 مجالس میں قبل تو کہے تو پھر 1 نکاح کیوں ہے؟ جو سوال آپ نے ہمارے اوپر کیا یہ سوال آپ کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر بھی ہے۔ آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے تو ہمارا سوال آپ کو خود بہت سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔